ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ذکر جہاد و صدقات کا قائم مقام مدنی تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تم میں سے راتوں کو قیام کرنے سے عاجز ہو، بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کر پاتا ہو، یعنی نفلی صدقات اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ ذکر جہاد سے بھی افضل ہے۔ ذکر جہاد سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں تمہارے ایسے عمل کے متعلق نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرو، تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ذکر، حلقہ ذکر والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ ذکر اللہ کے لیے جمع ہو اور ان کا مقصد صرف اللہ عز و جل ہی کی رضا اور ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی۔ کرامن کاتبین مسلمان کی قبر پر قیامت تک تسبیح کرتے ہیں۔ امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، جب انسان یعنی مسلمان مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب عز و جل، ہمارا کام ختم ہو گیا، یہ شخص دارالاعمال یعنی دنیا سے نکل گیا، اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئے اور تیری عبادت کریں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے آسمان بھرے ہیں عبادت کرنے والوں سے، کچھ حاجت تمہاری نہیں۔ پھر دوبارہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں، الہی عز و جل ہمیں زمین میں جگہ دے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میری زمینیں بھری ہے عبادت کرنے والوں سے، کچھ حاجت نہیں تمہاری نہیں۔ پھر وہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں، الہی پھر ہم کیا کریں؟ ارشاد ہوتا ہے، میرے بندے کی قبر کے سرانے قیامت تک کھڑے رہو اور تسبیح و تقدیس کرتے رہو اور اس کا ثواب میرے بندے کو بخشتے رہو۔ ذاکر زندہ ہے اور غافل مردہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ، وہ گھر ویران ہے جہاں ذکر نہ ہوتا ہو۔ فرمان عالی شان ہے، جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ، یعنی جس گھر میں ذکر اللہ ہوتا ہے وہ زندہ و آباد، اور جہاں ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ اور ویران ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان پر خاتمے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص باوضو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 12 کرامتیں عطا فرمائیں گا۔ اسلام کی حالت سے دنیا سے اٹھایا جائے گا، جان کنی کی سختی اس پر آسان ہوں گی، اس کی قبر روشن ہوں گی، منکر نکیر اس کے پاس اچھی صورت میں آئیں گے، قیامت کے دن شہداء کی جماعت کے ساتھ اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، میزان اعمال میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، اس کی جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا، شراب طہور سے وہ سیراب کیا جائے گا، جنت میں اس کو 70 حوریں ملیں گی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس کو حاصل ہوگا۔ جہنم پر حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس کے کہنے پر اتکفا کر لیں گے اور عمل میں سستی کریں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت کرتے وقت علم کے چھپانے کے گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گواہی دینے والے کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ گناہوں کے 99 دفتر۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن ایک شخص میزان کے پاس کھڑا کیا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کی برائیوں کے 99 دفاتر رکھے جائیں گے اور ہر ایک دفتر حد نظر تک وسیع ہوں گا، اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا پرچہ جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا رکھا جائے گا، پس یہ دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ عز و جل اس کو شخص کو بخش دے گا۔ کلمہ طیبہ کی عجیب و غریب برکتیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام التحیات ہے، اور اس درخت کی چوڑائی پر ایک چڑیا ہے جس کا نام الصلاۃ ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک چشمہ ہے جس کا نام طیبہ ہے۔ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ چڑیا پھڑ پڑانے لگتی ہے، اور اس پر اس کے 1000 پر ہیں، اور ہر پر میں 1000 سر ہے، ہر سر میں 1000 چہرے، اور ہر چہرے میں 1000 منہ، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، ہر زبان میں وہ 1000 قسم کی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کے 2 بازو ہے، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، اور ہر ایک بازو یاقوت و موتی سے جڑا ہوا ہے، اس کا سر موتی کا ہے۔ پھر وہ چڑیا اس درخت سے اڑتی ہے اور اسی چشمے میں غوطہ لگاتی ہے، پھر نکل کر اسی درخت پر بیٹھتی ہے اور بازوؤں کو پھڑپھڑاتی ہے، جس سے کثرت کے ساتھ قطرے ٹپکتے ہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک ایک بڑا بڑا فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور یہ تمام فرشتے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو کوئی بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، درمیان میں دنیاوی باتیں نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائیں گا، اور جو کوئی وضو کرتے وقت یہی کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کریں گا جو قیامت تک کلمہ پڑھیں گا، ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ سونے سے پہلے 2 غلام آزاد کر لیا کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص سوتے وقت 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں گا گویا اس نے اللہ کی راہ میں 2 غلام آزاد کیے۔ اللہ عز و جل کا نام سب پر بھاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک پرچہ جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا، اور ان 99 دفتروں پر بھاری ہوگا جس کی درازی اور لمبائی حد نظر تک ہوں گی۔ اب ایک زبردست مجرم اور کلمہ شہادت کی برکت کا ایمان افروز واقعہ پڑھیے۔ کلمہ شہادت کی برکت سے قیامت میں مجرم کی رہائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوں گے اور ان کی لمبائی حد نظر تک ہوں گی۔ پھر اللہ سے اس سے فرمائے گا تو ان میں سے کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ جواب دیں گا میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ وہ پھر فرمائیں گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ایک پرچہ کاغذ کا نکالا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔
جو کبھی اس نے خلوص دل کے ساتھ پڑھا تھا، اس پرچے کو میزان میں رکھا جائے گا۔ وہ عرض کریں گا یا اللہ عز و جل، 99 دفتروں کے مقابلے میں جو گناہ سے پر ہے، اس ایک پرچے کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گا یہ پرچہ بہت عالی شان ہے، اس کو تولا جائے گا۔ پھر وہ پرچہ اس پر ایک پلڑے میں اور 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھ کے جائیں گے، تو یہ پرچہ والا پلڑا ان دفتروں کے پلڑوں میں بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہ سب سے بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔